أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين رحمة للعالمين، محبوب رب المغربين والمشرقين، جد الحسن والحسين، أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد. والصلاة والسلام على مولى الكونين، إمام المغربين والمشرقين، أبا الحسن والحسين، علي بن أبي طالب، اللهم صل على محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. اللهم صل على محمد. صاحبان ایمان، سورہ آل عمران جو قرآن کا تیسرا سورہ ہے، اس کی 19ویں ہے۔ آیت بظاہر انتہائی مختصر ہے، اس کے ذیل میں ہم آج اس ایام اعزا کا تیسرا دن ہے، ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک اگر کوئی پسندیدہ دین ہے، مذہب ہے، تو وہ اسلام ہے۔ دین اور مذہب انسان کو تحفظ فراہم کرتا ہے، سیکیورٹی فراہم کرتا ہے۔ جیسا کہ عرض کیا گیا تھا کہ اللہ کی اطاعت یا پھر شریعت کے معنی دین کے ہیں، تو اس کا لازمہ یہ ہوتا ہے کہ جب انسان اپنا رشتہ مافوق الفطرت طاقت سے جب جوڑ لیتا ہے تو اس کی بندگی کے لیے وہ خود آمادہ ہو جاتا ہے، اور اسی بندگی کا نام ہے دین۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ انسان کتنا وہ اطاعت گزار ہے، کتنا فرما بردار ہے، کتنا احکام شریعت پر عمل کر رہا ہے۔ جتنا زیادہ عمل کرے گا اتنا ہی زیادہ دیندار ہوگا۔ تو اسی مناسبت سے آج انشاءاللہ مولا کائنات، اور خصوصاً وہ دعا جو جناب جبرائیل نے خاص طور پر حضور ختمی مرتبہ سرور اللهم صل على محمد کے لیے اس وقت یہ دعا لے کے آئے جب حضور ایک گراں بار زرہ پہنے ہوئے تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، پروردگار عالم، بعد درود و سلام آپ کی خدمت میں، یہ عرض کرتا ہے کہ یہ دعا آپ کے لیے حرز ہے، اب اس آہنی زرہ کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہے جوشن کبیر۔ صلوات اللہ محمد۔ یہ وہ دعا کے کلمات ہیں ہمارے امام سید الساجدین، امام زین العابدین فرماتے ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ مجھے میرے بابا مظلوم کربلا نے تعلیم دی۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے جد نانا رسول اکرم نے تعلیم دی، اور مولا کائنات سے بھی یہ روایت ہے۔ تو اس کی تاثیر یہ ہے، فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ماہ رمضان میں ایک مرتبہ پڑھ لے تو یہ ہے کہ وہ شب قدر پا لیتا ہے۔ اگر کوئی ماہ رمضان میں 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیتا ہے جوشن کبیر، تو فرماتے ہیں کہ جہنم اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ اور پھر خاص بات یہ ہے کہ پروردگار عالم 70,000 ملائکہ کو خلق فرماتا ہے جو اس کے لیے دعا فرماتے ہیں، اس کے لیے تسبیح کرتے ہیں، وہ اس کے مرنے تک۔ پھر یہ ہے کہ وہ جب یہ دعا پڑھنے والے کے لیے کہ جب یہ پڑھتا ہے تو اللہ اس کو گناہوں سے، حادثات سے، بلاؤں سے محفوظ رکھتا ہے، اور زندگی بھر اللہ اس کو امان میں رکھتا ہے۔ صلوات اللہ ہوتا ہے کہ ہم جب پڑھتے ہیں، یہ تقریباً 40-45 منٹ کی دعا ہے، شب قدر میں پڑھی جاتی ہے، لیکن اس کے کلمات پر، اس کے جو الفاظ ہیں اور اس کے مطالب پر اگر روشنی ڈالیں، ابھی میں آپ کے سامنے اسی سلسلے کی دعائے جوشن کبیر کی
جو 76واں سلسلے کی جو دعا ہے کلمات ہیں وہ آپ کے سامنے پڑھوں گا. آپ غور فرمائیں گے کہ اس میں کا ایک بھی کلمہ اگر ہم ایسی 70 زندگیاں لے کے آئے تب بھی ہم ادا نہیں کر سکتے. اس کی ابتدا ہوتی ہے. دیکھیے صلوات پڑھے محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا من ذکرہ شرف للذاکرین، یعنی اے وہ پروردگار جس کا ذکر شرف ہے، بزرگی ہے، عظمت ہے ذکر کرنے والوں کے لیے. یا من شکرہ فوز للشاکرین، اے میرے پروردگار تیرا شکر کامیابی ہے تیرا شکر ادا کرنے والوں کے لیے. یا من حمدہ عز للحامدین، اے میرے پالنے والے تیری حمد، تیری عبادت، تیری اطاعت یہ عزت ہے تیری حمد کرنے والوں کے لیے. یا من طاعتہ نجات للمطیعین، اے میرے پالنے والے یہ تیری اطاعت جو ہے اطاعت کرنے والوں کے لیے راہ نجات ہے. پھر فرماتے ہیں یا من بابہ مفتوح للطالبین، اے میرے پالنے والے تیرا جو دروازہ ہے مانگنے والوں کے لیے، سائلین کے لیے ہمیشہ کھلا ہوا ہی ہے. صلوات اللہ محمد. یا من سبیلہ واضح للمنیبین، اے میرے پالنے والے تیرا راستہ جو ہے توبہ کرنے والوں کے لیے ہمیشہ کھلا ہی ہے، جب چاہے وہ توبہ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں آئے. یا من آیاتہ برہان للناظرین، اے میرے پروردگار تیری آیتیں جو ہیں قرآن کی آیتیں، تیری نشانیاں جو ہیں، تیری قدرت کی جو نشانیاں ہیں یہ دیکھنے والوں کے لیے، ناظرین کے لیے تیری وجود کی توحید کی دلیل ہے. یا من کتابہ تذکرۃ للمتقین، تیری کتاب جو قرآن ہے یہ متقین کے لیے تذکرہ ہی تذکرہ ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں یا من رزقہ عموم للطائعین والعاصین، اے میرے پالنے والے تیرا رزق تو تیری اطاعت کرنے والوں کے لیے بھی ہے تیرے گنہگاروں کے لیے بھی ہے. یا من رحمتہ قریب من المحسنین، اے وہ پروردگار جس کی رحمت محسنین کے لیے ہمیشہ قریب ہی قریب ہے. صلوات اللہ محمد. 10 کلمات ہیں یاد کریں. میں نے حوالہ بھی دے دیا ہے، جوشن کبیر سلسلہ 76 پڑھیے، غور فرمائیے، تفکر کیجئے. اس کے بعد ایک لفظ میں چاہتا ہوں، جب میں نے پڑھا اتنا بڑا اعلیٰ کلام ہے، بعضمتوں کا کلام ہے، تو ایک دو حرف ہر جملے کے بارے میں، تاکہ اس کے بعد میں ہمارا ربط مجلس ہو جائے. تو سب سے پہلا جو کلمہ ہے اس کا جملہ ہے یا من ذکرہ شرف للذاکرین، اے وہ ذات جس کا ذکر ہی شرف ہے، عزت ہے، بزرگی ہے، عظمت ہے، شان ہے ذکر کرنے والوں کے لیے. اب آپ دیکھیے ذکر انسان جو کرتا ہے اللہ کا ذکر، اللہ کی اس کی عظمت میں، اس کی شان میں کیا بزرگی آنے والی ہے؟ کوئی بزرگی نہیں ہے. لیکن جو ذکر کرتا ہے، چوتھے امام صحیفہ کاملہ میں فرماتے ہیں اے میرے پالنے والے تیرا ذکر ہی شکر ہے. اس کا معنی کیا ہوئے؟ بات بہت دور کی ہے، میں نے بھی کہہ دیا، آپ نے سن بھی لیا. فرماتے ہیں شکر کے اوپر جب انسان شکر کرتا ہے تو عطا نعمت ضروری ہے. جب ذکر کرتا ہے تو لازم وہ شکر کے مقام پہ ہے، تو اللہ اس کو عطا نعمت عطا کرتے ہی جاتا ہے. مثال کے طور پہ بات سمجھ میں نہیں آئی، چھوٹا سا ذکر ہے اور یہ روایت میں احادیث میں کہ اے میرے بندے تو میرا ذکر فرش پر کر، میں تیرا ذکر عرش پہ کرتا ہوں. صلوات اللہ محمد. چھوٹا سا ہے مثال کے طور پہ. آپ سبحان اللہ کوئی بڑا ذکر نہیں ہے، ہر آدمی کر سکتا ہے. اگر فرماتے ہیں کہ 30 مرتبہ اگر کوئی سبحان اللہ پڑھ لیتا ہے کوئی، اگر صبح کی اولین ساعتوں میں، تو حضور کی حدیث ہے کہ پروردگار عالم اس کو 70 قسم کی بلاؤں سے محفوظ رکھتا ہے، جس میں ادنا بلا فخر و تندرستی ہے. کتنی دیر کا ذکر ہے یہ آپ کا؟ مشکل سے ½ منٹ میں نہیں ہوتا. کل میں نے بڑا غیر معمولی تحفہ آپ کو کیا مولا کائنات کا، وہ ذکر کتنا ہے آپ دیکھیے.
طلوع آفتاب سے قبل مولا فرماتے ہیں کون سا وقت ہے وہ 6:20 پہ طلوع آفتاب اگر ہو رہا ہے اس سے پہلے نماز فجر کے بعد میں اگر آپ 11 مرتبہ کھل کا سورہ 11 مرتبہ یعنی توحید 11 مرتبہ انا انزلنا، تو مولا کائنات فرماتے اس دن کوئی ناخوشگوار شے نہیں دیکھے گا، کوئی گناہ نہیں ہوگا اس سے، اس دن ساری دنیا مل کے اس کا نقصان نہیں پہنچا سکے گی اسے۔ کتنی برکتیں ہیں دیکھیے آپ، جو ذکر کی برکتیں ہیں، جو ذکر ہو رہا ہے تو من صلی اللہ علیہ محمد چھوٹا سا ذکر ہو گیا نا، اتنی سی بات ہے۔ چلیے اب جو انسان جب ذکر کرتا ہے، قرآن ہے مثال کے طور پر، اس کو بھی اللہ نے ذکر کہا ہے، نماز بھی ذکر ہے، تسبیح بھی ذکر ہے، احکام حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ دیکھو جب تم سواری پر ہو، 2 ویلر ہو، 4 ویلر ہو، پلین ہو، چلتے ہوئے جاؤ، آپ کچھ بھی کریں، فرماتے ہیں کہ تم آیات الہی کی تلاوت کرو، جو تمہیں آیتیں یاد ہیں، کم سے کم کسی کو بسم اللہ تو یاد رہتا ہے، علم کا سورہ یاد ہے، قل کا یاد ہے، انا انزلنا یاد ہے، انا اعطینا یاد ہے، جو بتایا گیا ہے بہترین چیز۔ فرماتے ہیں جب تم کام میں مشغول ہو تو اللہ کی تسبیح بیان کرو، اور جب تم خاموش بیٹھے ہو، فراغت میں ہو، اب دل سے اللہ سے دعا کرتے رہو۔ کتنا مصروف، اچھی کیوں کہا گیا ہے؟ یہ اس لیے کہا گیا کہ فرماتے ہیں جنت میں جو مومنین ہوں گے انہیں ایک چیز کا بڑا ملال ہوگا، افسوس ہوگا۔ بولے جنت میں کہاں افسوس ہے؟ ندامت، پشیمانی، افسوس، ملال جنت میں کہا ہے؟ کہا تو یہ ان مومنین کو ہوگا جو یہ محسوس کریں گے کہ جنت میں جو اللہ درجات عطا فرمائے گا مومنین کو، وہ ان کے ذکر کے برکت سے ہوں گے۔ جتنے زیادہ قرآن آیات پڑھیں گے، جتنا زیادہ ذکر کریں گے، حدیث میں ملتا ہے کہ جس کو جتنا قرآن زیادہ یاد ہے اتنی ایک ایک آیت پڑھتے جائے گا، اس کا درجہ بلند ہوتے جائے گا، ایک ایک آیت پڑھتے جائے گا، درجہ بلند ہوتے جائے گا۔ تو وہاں پہ اس کو افسوس و ملال ہوگا، کاش دنیا میں جو میرے پاس فراغت کا ٹائم تھا، لیجر ٹائم تھا، ہاں میں بالکل فارغ البال تھا، وقت میرے پاس تھا، اگر ان اوقات میں اللہ کا ذکر کر لیتا تو میرا درجات یہاں اور بلند ہوتے۔ صلوات اللہ محمد۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ تم ہمیشہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو۔ آپ کام کر رہے تو کون پوچھ رہا ہے آپ کو؟ آپ دل میں تو ذکر کر سکتے ہیں۔ دیکھیے کئی انبیاء کی دعائیں آپ کو دل سے ملیں گی۔ جناب زکریا ہے، اس قرآن میں آپ نکال کے دیکھیے، سورہ مریم نکال کے دیکھیے، وَاذْكُرْ زَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبُّهُ نِدَاءً خَفِيًّا إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ لِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا۔ کیسی دعا ہے؟ ذرا میرے نبی ذرا ان کو زکریا کا واقعہ تو سنو، جب انہوں چپکے سے دل ہی دل میں ہمیں پکارا کہ اے میرے پالنے والے، تو جانتا ہے کہ میرا سر ہے کہ بڑھاپے کی آگ سے پک چکا ہے، ہڈیاں ہیں کہ بوسیدہ ہو چکی ہیں، لیکن اے میرے مالک کبھی تیری بارگاہ میں دعا کر کے محروم نہیں لوٹا ہوں، تو مجھے ایک بیٹا عطا کر جو میرا وارث بنے۔ صلوات اللہ محمد۔ چپکے سے۔ پھر اس کے بعد میں آیت سخرہ میں بھی ہے، میں پڑھتے جاؤں گا لیکن وہ موضوع کافی طویل ہو جائے گا، سمجھے۔ تو آیت سخرہ میں اللہ کو تم چپکے سے اور بآواز بلند دونوں طریقے سے پکارو۔ وَادْعُوا رَبُّكُمْ، یعنی خفیہ طریقے سے بھی، آہستہ سے بھی، اور زور سے بھی، گڑ گڑا کے بھی، خوف سے بھی، رجا سے بھی۔ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثٌ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيًا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَلَا تُفْسِدُ فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ۔ کافی تشریح ہے اس کی، آیت سخرہ، یہ آیت کے لیے پھر اس کی شان الگ ہے، لیکن ذکر کی بات ہے۔ فرماتے یہ جب آیت اگر کوئی گھر سے پڑھ کے نکلتا ہے تو فرما رہے یہ آیت سخرہ ہے، یہ آیت پڑھنے کے بعد میں سارے جن انس اگر ایک ہو جائیں تو اس شخص کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ صلوات اللہ محمد تو وہاں پہ ہوگا۔ اور مظلوم کربلا کیا فرماتے ہیں؟ تم جانتے ہو کہ ہمارا چاہنے والا جنت میں ہمارے ساتھ ہوگا۔ حسین کا کرم دیکھیے، کرم حسینی دیکھیے آپ۔
مولا فرماتے ہیں ہمارا چاہنے والا جنت. تو اس کی کتنے بڑے ڈھیر سارے اعمال چاہیے اس کو, کتنے بڑے بڑے عمل چاہیے. ہمارے پاس عمل ہے صدقہ مولا کائنات کا, مظلوم کربلا کا, اہل بیت اطہار کا, غدیر کی. اگر آپ نے 2 رکعت نماز پڑھ لی ہو آدھے گھنٹے والی, 1 الحم 10 قل 10 آیت الکرسی 10 انا انزلنا, فرماتے ہیں اللہ اس کو 1 لاکھ حج, 1 لاکھ عمرہ, 1 لاکھ جہاد کا ثواب دیتا ہے. صلوات علی محمد. ذکر کی برکتیں دیکھیں. روزہ رکھ لیا, اس دن کا روزہ 100 حج, 100 عمرہ, 100 جہاد کا ثواب. ایک دن اس اگر کسی مومن کو آپ نے کھجور سے روزہ کھلا دیا تو مولا کائنات کا خطبہ ہے تو فرماتے ہیں 10 فام کو روزہ کھلانے کے برابر. مولا کائنات سے پوچھا یا علی یہ فام کیا ہے؟ تو فرمایا 1 فام 1 لاکھ انبیاء, مرسلین, شہداء, صدیقین, صالحین کو ملا کے 1 فام ہوتا ہے. مطلب یہ ہو کہ 10 فام یعنی 10 لاکھ انبیاء کو روزہ کھلانا. اگر کسی مومن کو آپ نے غدیر کے دن 1 روزہ کھلا دیا آمد دیکھیے آپ جو برکتیں ہیں. فرمایا اگر غدیر کے دن آپ نے کسی مومن کو کھانا کھلا دیا, فرماتے ہیں عام دنوں میں اولاد اسماعیل سے 1 لاکھ لوگوں کو کھانا کھلانے کے برابر. پہلی شعبان کا روزہ, 18 ذوالحجہ کا روزہ, 17 ربیع الاول کا روزہ, 25 ذوالقعدہ کا روزہ, سمجھا. پھر اس کے بعد میں 27 رجب کا روزہ. ان روزوں کے جو اعمال ہے 70 برس کے گناہوں کا کفارہ ہے, 60 برس کا روزہ ہے. بعض یہ ہوتا ہے کہ ساری دنیا کی عمر کے برابر روزہ ہے. تو یہ تب ڈھیر سارے اعمال لے کے مومن جاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں, اس کے کوئی زندگی کا لمحہ خالی نہیں ہوتا, رات کی ساعتیں خالی نہیں ہوتی. جناب موسیٰ کہتے ہیں میرے پالنے والے بس ایسے بھی وقت ہوتے ہیں جہاں تیرا ذکر مناسب نہیں سمجھتا. کہا کہ اے موسیٰ میرا ذکر ہر وقت مناسب ہی ہے, کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جو میرا ذکر سے خالی ہو. تو میں نے ابھی جو کہا اگر آپ سواری پہ ہوں اللہ کی آیات کی تلاوت کیجیے, اگر آپ مصروف ہو تسبیح بیان کیجیے اللہ کی, اگر آپ خاموش بیٹھے ہوں دل سے اللہ سے دعا کرتے رہیے. صلوات علی محمد. اب آیات الہی میں آپ جانتے ہیں بہتر جو بھی ہے پرانی آیت جس کو جو یاد ہے, اس سے ہٹ کے تسبیح میں نے بتایا کہ سبحان اللہ تسبیح ہوگی, لا حول ولا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. خود حضور اکرم کا یہ طریقہ تھا جب کسی مجلس میں آتے, کسی مقام پہ آتے تو جہاں بیٹھتے بیٹھ اٹھنے سے پہلے 25 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ پڑھ لیا کرتے تھے. آپ بھی مجلس میں ہے سنت ہے ضرور, جس مجلس میں جائے پڑھیے تاکہ اس مقام کی ساری برکتیں آپ کو حاصل ہوں. دیکھنے میں تو بظاہر استغفر اللہ ہے, فرماتے ہیں جو استغفر اللہ ربی پڑھے صبح اگر 70 مرتبہ پڑھ لے تو اللہ اس پر رزق کے دروازے کھول دیتا ہے, ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے گمان نہیں رکھتا, پھر اس کو بڑی بڑی مصیبتوں سے نکال لے جاتا ہے. بات ذکر کیا ہے اس لیے عرض کر رہا ہوں. ایک مرتبہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب بازو بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک شخص آگے کہتا ہے کہ یا علی میری کھیتی سوکھ گئی ہے. کہا کہ استغفر اللہ ربی پڑھ. یا علی مخروص ہو گیا ہوں. کہا استغفر اللہ ربی پڑھ. یا علی اولاد نہیں ہو رہی ہے, استغفر اللہ ربی واتوب الیہ پڑھ. کہا کہ یا علی قرضدار ہو گیا ہوں, استغفر اللہ ربی واتوب. یا علی بیماری ہے, دوا کام نہیں کر رہی ہے, استغفر اللہ ربی. ہر چیز کے لیے جب مولا کائنات یہی بیان کرتے جاتے ہیں. ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ کیا یا علی ہر بیماری کے لیے ایک ہی دوا ہے؟ ابھی مولا کائنات ریفرنس دے کے کہتے ہیں ابن عباس کیا تم نے سورہ نوح کی وہ آیت نہیں پڑھی؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. صلوات علی محمد. اے میری قوم, بہت معرفت کی باتیں ہیں, ایک ایک بات نوٹ کر دیا. اے میری قوم تم اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار پڑھو تو کرو, وہ بڑا غفور رحیم ہے, معاف کر دے گا تمہارے گناہوں کو. تمہاری گناہوں کی مغفرت کے بدلے وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا, تمہاری گناہوں کی مغفرت کے بدلے وہ آسمان سے موسلادھار بارش برسائے گا, مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا, دنیا میں بھی باغات دے گا, جنت میں بھی باغات دے گا. صلوات علی محمد. استغفر اللہ. تو معاملہ یہ ہے, اس لیے اس دعا میں جوشن کبیر کا پہلا جملہ
یا من ذکرہ شرف للذاکرین، جب کوئی بندہ اگر اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کے لیے شرف بن جاتا ہے، اس کے لیے عظمت بن جاتا ہے، اس کے لیے شان بن جاتا ہے، اور وہ بندہ اللہ کی نظر میں بڑا محترم ہو جاتا ہے۔ کیونکہ پھر چوتھے امام ایک جگہ سید الساجدین امام حسین العابدین میں یوم الجمعہ کی دعا میں فرماتے ہیں، یہ بڑا عجیب و غریب دعا میں اہل بیت اطہار نے سب کچھ پہنچا دیا۔ الحمدللہ الاول قبل الانشاء والاحیاء والآخر بعد فناء الاشیاء العلیم الذی لا ینسى من ذکرہ ولا ينقص من شکرہ ولا یخیب من دعا ولا یخطع رجاء من رجا۔ صلوات اللہ محمد یہ بڑے راز کی باتیں دیکھیں، ہے تو دعا، آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر میں جمعہ کے دن پڑھ لوں تو یہ دعا کی برکت سے شام تک کوئی ناخوشگوار چیز درپیش نہیں آئے گی، لیکن دعا میں جو حکمتیں ہیں وہ غور فرمائیے۔ حمد ہے اس پروردگار کی جو ساری کائنات کو خلق کرنے سے پہلے بھی موجود تھا، تمام کے فنا ہو جانے کے بعد بھی موجود رہے گا۔ الذی لا ینسى من ذکرہ، وہ ایسا صاحب علم ہے جو اس کا ذکر کرتے رہے اس کو کبھی نہیں بھولتا، جو اس کا ذکر کرتے رہے کبھی اس کو نہیں بھولتا۔ یعنی اگر آپ ذکر کرتے رہ رہے ہیں، یاد کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر زبان پہ ہے، اس کا نہیں بھولنا مطلب کیا ہے؟ آپ کو کبھی پریشان ہونے نہیں دیتا، بیماری کی وجہ سے پریشان نہیں ہونے دیتا، تنگدستی نہیں آنے دیتا، بلاؤں میں پھنسنے نہیں دیتا، دشمنوں کے لیے ان کا نشانہ نہیں بننے دیتا۔ بیماریوں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے، آفتوں سے مطلب یہ ہوا کہ وہ اللہ کا بھولنے کا نہیں مطلب ہے کہ ہمیشہ اس کی نظر میں ہے۔ جو ذکر کرنے والا ہے وہ اس کا بندہ ہے، جو اس کو بھول جائے، قرآن یہ کہتا ہے کہ اس نے اس کو نہیں بھولا، یہ اپنی ذات کو بھول گیا۔ صلوات اللہ محمد علی محمد۔ چھوٹا سا ذکر میں نے پڑھا، 2 روز پہلے کی بات ہے، ہمارے آیت اللہ دستگاہ اپنی کتاب میں لکھ رہے، استعاذہ میں لکھ رہے، ہم گھر سے نکلتے بعد عام حضرات جن کو معلوم ہے وہ تو پڑھتے ہیں، تو فرما رہے کہ جب کوئی شخص گھر سے باہر نکلتا ہے سارے شیاطین دروازے کے باہر انتظار کرتے رہتے ہیں۔ دکھتے آپ کو بولے کیا باتیں بولتے رہتے ہیں ہمارے ائمہ بھی، لیکن ہمارے علماء جو لکھے ہیں ہمارے ائمہ سے روایت لے کے لکھے، بولے جب کوئی صاحب ایمان گھر سے نکلتا ہے تو اس کی طاق میں شیاطین رہتے ہیں جو دروازے کے باہر ہی رہتے ہیں۔ کسی کو جھوٹ میں لگا دیا، کسی کو قسم میں لگا دیا، کسی کو دھوکے میں لگا دیا، کسی کو خیانت میں لگا دیا، کسی کو کچھ ایکسیڈنٹ کرا دیا، کسی کو کچھ، کسی کو کچھ، کسی کو کچھ۔ یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ جو اللہ کو بھول کے نکلتا ہے اس کے لیے تیاری ہے سب۔ تو فرماتے ہیں جو صاحب ایمان ہے طریقہ یہ ہے گھر سے نکلنے کا، بسم اللہ وآمنت باللہ وتوکلت علی اللہ ما شاء اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بتاتے ہیں سرپٹ لگا کے سب بھاگ جاتے ہیں، کوئی ایک بھی باقی نہیں رہتا۔ صلوات اللہ محمد علی محمد۔ کیونکہ اب تم نے اللہ پہ توکل کر لیا، بسم اللہ وآمنت باللہ، نام لیتا ہوں اللہ کا میں جب گھر سے نکل رہا ہوں، اور اللہ پہ ایمان رکھتا ہوں اور اس پہ ہی توکل کرتا ہوں، اب کون سا شیطان آپ کے پاس آنے والا ہے؟ صلوات اللہ محمد علی محمد۔ اسی طرح اور ایک ہمیں ذکر ملا، جو لوگ جن کے گھر میں تنگدستی ہے، پریشانی ہے، ہاں بلائیں ہیں، سب کچھ رہنے کے بعد بھی پھر فکر، سب کو سکون نہیں، اطمینان نہیں گھر میں، تو ہمارے ایسے لوگوں کو چاہیے جب وہ گھر میں مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سیرت الامیر المومنین نے بتا رہے ہیں، مفتی جعفر حسین صاحب نے لکھی کتاب، بات چھوٹی سی ہے لیکن کتنا بڑا معمہ حل ہو رہا ہے دیکھیں۔ تو وہ جب گھر میں آئے تو کہا السلام علینا من ربنا، یہ ہے بعضی کی دوسری روایت یہ بتاتی ہے السلام علینا عباد اللہ الصالحین۔ جب گھر میں داخل ہو تو آداب ہے، اگر کوئی نہ ہو یا خود داخل ہو گھر میں گھر والوں پہ سلام کرے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، لیکن مولا یہ لکھ رہے ہیں کہ جب گھر میں ہو اگر برکتیں چاہتا ہے تو وہ یہ کرے گا السلام علینا من ربنا پڑھے اور گھر میں داخل ہو، جب گھر میں ختم رکھے تو پڑھے اللہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، وہ گھر کبھی تباہ و برباد نہیں ہوگا۔ تیسری چیز فرماتے ہیں کھل کا سورہ پڑھے توحید، سورہ اخلاص، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ فرماتے ہیں کہ اس گھر میں اب رحمتیں اور برکتیں، فرماتے ہیں کہ اس میں ابلیں گی اور برکتوں کا نزول ہوگا۔ صلوات علی محمد علی محمد۔ تو وہاں مولا کیا فرما رہے ہیں؟ جو اس کا لا ینسا من ذکرہ، جو اس کا ذکر کرتے رہتا ہے اس کو کبھی اللہ نہیں بھولتا۔
वला यनखुसु मन शकरा, चौथे इमाम की दुआ सही पे कामिला, जो उसका शुक्र अदा करते रहे उसके पास कभी नेमतों की कमी होने नहीं देता। वला युखय्यबु मन दआ, और जो दुआ करते रहता है उसको कभी महरूम नहीं लौटाता। वला यख्तउ रजा मन रजा, और जो उससे उम्मीद रखता है उसको कभी नाउम्मीद नहीं करता। देखिए मसले दुआ यार, फिर दुआ में मौला ने क्या राज बताया, इसको खाली मैंने पढ़ दिया, आपने सुन लिया। इसको जो मुसलसल शुक्र अदा करते रहे, तो मौला फरमाते हैं कि जो अपनी खुशहाली के जमाने में शुक्र करता है उसका वो शुक्र उसकी तंदुरुस्ती के जमाने में काम आता है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद हालात अच्छे हैं, सेहतमंद है, सेहतमंदी में शुक्र अदा किया, मालिक तेरा शुक्र है, सेहत से रखा, मालिक खुशहाल रखा। हाँ माशाल्लाह, हर चीज की सहूलत है, आराम, सुकून, इत्मीनान। सबसे बड़ी जो नेमत है इंसान की वो सेहत है, तंदुरुस्ती है। उससे बड़ी नेमत है सलामती है, उससे बड़ी नेमत आफियत है। और हुजूर अकरम जब दुआ करते थे तो आफियत की दुआ करते थे, और खुसूसन हर नमाज के सजदे में भी दुआ करते हैं। या वलियल आफिया नसअलकुल आफिया, एक है तो असअलकुल आफिया, आफियत दुनिया वल आखिरा। ये जो दुआ है ये मामूली दुआ नहीं है। आफियत में फरमाते हैं अगर भूखा आफियत की दुआ करे तो ये अल्लाह से रोटी मांग रहा है, मखरूज आफियत की दुआ करे तो फरमाते हैं खर्च की अदाई मांग रहा है, बीमार आफियत की दुआ करे तो सेहत मांग रहा है, परेशान हाल दुआ करे तो सलामती मांग रहा है। देखिए अब कितनी बरकतों की बातें हैं। तो ये चौथे इमाम क्या बता रहे हैं, जब अल्लाह का शुक्र बंदा अदा करता है तो उसके पास कभी नेमतों की कभी नहीं होने देता। और खास तौर पर अहादीस में यह मुसलसिल हमें मिलता है कि जो नेमत परवरदिगार आलम देता है, जब बंदा उसका शुक्राना अदा करता है। छोटा सा एक वाक़या है ताकि इससे बात और वाज़ेह हो जाएगी। एक मरतबा छठे इमाम जाफर सादिक मौला मीना में एक साइल आता है, आने के बाद सवाल करता है। तो मौला ये करते हैं, अंगूर नोश फरमाते रहते हैं। उस वक्त अंगूर का थाला उठा के पूरा उस साइल के उसकी झोली में मौला उलट देते हैं, उसको दे देते हैं। वो ये कहता है कि ऐ अब्दुल साले, मुझे इस अंगूरों की जरूरत नहीं है। मौला ले लेते हैं, भाई ठीक है आगे जा, अल्लाह तेरा भला करे, हो गई बात। उसके बाद में दूसरा साइल है, इसको आयतुल्लाह दस्तगीर ने अपनी किताब गुनाह कबीरा में लिखा है, इसको साइल शुकूर के टाइटल से लिखा है इस वाक़े। उसके बाद लिखते हैं कि दूसरा साइल थोड़ी देर के बाद आता है, मौला उसी हालत में है। अब वो सवाल करता है, ऐ पालने वाले अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे। तो मौला अब यह पूरे अंगूरों का तशरीह देते हैं, सिर्फ 2 अंगूर अपनी उंगली के पोरों से उठा के अपने दानों से 2 अंगूर देते हैं। वो बंदा आसमान की तरफ देख के कहता है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी मा रज़क़ना भी, है पालने वाले मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं, तूने क्या बेहतरीन रिज़्क़ दिया। शुक्र का अंदाज बता रहा हूँ। छोटी भी नेमत मिले फौरन सजदा करिए, छोटे से छोटे कम से कम सजदे का मौका नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्रन लिल्लाह। अहकाम ये इसके बाद अर्ज करूंगा आपको जो सजदे शुक्र की जो कैफियत है। तो फरमाते हैं कि अब मौला ने क्या किया, उसको एक मुट्ठी भर के अंगूर दिए उसको, फिर मुसलसल शुक्र, फिर तीसरे मरतबा 2 हाथों से अंगूर दिए, फिर अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी मा रज़क़ना भी। अब मौला ने ये किया कि उसको थाला उठा के अंगूरों का दे दिया। अब कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अदा करते ही जाता है, मौला देते ही जाते हैं, शुक्र अदा करते ही जाता है। आखिर में अपने मुलाजिम से कहा कि घर में क्या है भाई, पैसे ला अना। जब आखिर में मौला ने जब शुक्र अदा किया तो अपना पहरान भी उतार के दे दिया। अब वो साहिल अब मुतवज्जो होता है, मैं जैसे शुक्र अदा करते जाता हूँ अल्लाह का, तू देते ही जाता है। अब साले तू कैसा नेक बंदा है अल्लाह का तू। अब मौला ने कहा कि भाई अब तू आगे जा, जब तक तू अल्लाह की तरफ रुजू था, तू शुक्र अदा कर रहा था, मैं अगर तू इसी तरह अदा करता तो मैं तुझे देते ही जाता। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद अलैहि मोहम्मद। देखिए ये शुक्र बहुत बड़ी, जिसको मिल गई ये नेमत, तौफीक मिल गई। इसलिए अहकाम क्या है, अल्लाह जिसको दुआ की तौफीक दे दे वो कभी कबूलियत दुआ से महरूम नहीं रहता। याद रखिए, दुआ करते करते लोग क्या भाई सालों से दुआ मांग रहे हैं, भाई आप ऐसी चीज मांग रहे हैं, बच्चे के हाथ में छुरी दो बोल रहे हैं आप, या चाकू दो, या आग दो, या ले जाके मुझे बौली में फेंक डालो, तो आप तो नहीं करते काम।
تو بس ایسی دعائیں بندہ مانگ لیتا ہے جس کو اللہ قبول نہیں کرتا، آخرت کے لیے ذخیرہ بن جاتا۔ پھر فرمانے کہ اگر دعا مانگ رہا ہے انسان تو جس کو اللہ دعا کی توفیق دے دے وہ کبھی قبولیت دعا سے محروم نہیں رہتا۔ فرمانے کہ اللہ جس کو توبہ کی توفیق دے دے وہ کبھی مغفرت سے محروم نہیں رہتا۔ اللہ جس کو شکر کی توفیق دے دے وہ عطا نعمت سے کبھی محروم نہیں رہتا۔ صلوات علی محمد علی محمد۔ اب آپ دیکھیے شکر کے طریقے بتائے گئے ہمارے 8 امام جامع رضا غریب علیہ السلام۔ آپ کا طریقہ یہ تھا نماز فجر کے بعد جو سجدہ شکر میں جاتے تو ظہر کے وقت سر اٹھاتے تھے۔ 7 امام کا عالم تو جب ظہر کے بعد، پھر جب عصر میں جاتے تو پھر مغرب۔ اچھا پھر طریقہ بھی بتایا، دیکھو جب سجدہ شکر میں جاؤ کم سے کم 3 مرتبہ شکرن للہ کہو، کم سے کم 3 مرتبہ۔ زیادہ سے زیادہ تم 100 مرتبہ کہہ سکتے ہو، 10 مرتبہ کہو شکرن للہ۔ اور 8ویں امام شکرن للہ 10 مرتبہ کہتے تھے، حمدن للہ 10 مرتبہ۔ امام کا طریقہ تھا، امام علی مقام کا۔ پھر فرماتے ہیں کہ 6 امام فرماتے ہیں جو شخص نماز خصوصاً نماز مغرب کا جو سجدہ شکر ہے یہ بڑی غیر معمولی اہمیت کا حامل ہوتا ہے نماز مغرب کے بعد۔ ویسے تو ہم ہر نماز کے بعد سجدہ شکر کرتے ہیں، یہ مولا کون سا سجدہ شکر ہے؟ تو فرمایا کہ جو تو نے نماز کی توفیق دے دی ہے اس کا سجدہ ہے، کیونکہ ہر ایک کو نماز کی توفیق دے دی، اس کو مل گئی توفیق تو اول وقت نماز پڑھ لیا۔ فرماتے ہیں یہ سجدہ شکر اس نماز کی توفیق پر ادائے شکر ہے۔ چلیے اب وہ نماز کا سجدہ مل گیا۔ فرماتے ہیں دیکھو سجدہ شکر میں پروردگار عالم بعض مواقع ایسے ہیں وہ 70,000 حجابات ظلمت و نور میں ہے، لیکن جب بعض جو صورتیں مختلف ہیں جب بندہ سجدہ شکر میں ہوتا ہے تو سارے حجابات ہٹ جاتے ہیں۔ جب تکبیرۃ الاحرام کہتا ہے نماز کی نیت 6 مرتبہ تکبیرات افتتاحیہ کہنے کے بعد 7ویں مرتبہ جو تکبیر کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، 7ویں مرتبہ آپ نیت کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں تکبیرات افتتاحیہ۔ اس طرح سے اگر کوئی اگر نماز کی نیت کرے تو فرماتے ہیں سارے جو اس کے حجابات ہیں ہٹ جاتے ہیں، اب وہ اللہ رہتا ہے اور یہ بندہ رہتا ہے۔ اس کی ساری پرتوں بندے پہ پڑتی ہے، اس کا نور بڑھتا ہے۔ خود آپ دیکھیے سورہ طٰہٰ میں نکال کے دیکھیے، جناب موسیٰ کہتے ہیں کہ اے میرے پالنے والے میں تو جانے کے لیے فرعون کے دربار میں کہہ رہا ہے میرے بھائی کو میرے ساتھ دے دے۔ تو کہا کہ کیوں موسیٰ جب وہ وقت بھول گئے جب تم بچے تھے چھوٹے تھے، کیا ہم نے تمہیں دشمن کے دربار میں تمہاری حفاظت نہیں کی؟ جب تم تو بولنے کے قابل بھی نہیں تھے، لیکن ہم نے کیا کیا تھا؟ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، ہم نے تمہارے چہرے پہ اپنی پرتوں ڈال دی تھی، جو تمہارا چہرہ دیکھتا تھا اس کے دل میں تمہاری محبت آ جاتی تھی۔ صلوات علی محمد علی محمد۔ اس لیے ہے کہ نماز پڑھنے والے کا چہرہ نورانی ہوتا ہے، خصوصاً تہجد گزار۔ ایسا معلوم ہوگا 14ویں کا چاند ہے کیا، جب صبح کبھی وہ تہجد پڑھ کے نکلتا ہے، پھر معمولی نماز نہیں ہے یہ بات آگے نہ تہجد کی تو ناز کرتا رہا ہوں۔ یہ وہ وقت ہے تہجد کا وقت، حتمی طور پر قرآن کے آیات کو سامنے رکھ لیجئے، احادیث کو سارے رکھ لیجئے، اقوال ائمہ کو رکھ لیجئے، یہ بتائیے کہ کیا 24 گھنٹے میں کوئی ایسا وقت ہے جو آپ حتمی طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ جو دعا قبول ہوتی ہے؟ اور یہ تہجد کا وہ وقت ہے جو حتمی طور پہ کہا جا سکتا ہے کہ اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، حتمی طور پہ۔ خود اس کی مثال جناب یعقوب علیہ السلام، بیٹے آنے کے بعد کہا کہ یا ابا، بابا جان ہم سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، ہم نے اپنے بھائی کو اس کانٹوں بھرے کنویں میں ڈال تو دیا، لیکن ہم اپنی غلطی پہ نادم ہیں، پشیمان ہیں، ہم سے غلطی ہو گئی، ہم توبہ کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آئندہ سے نہیں کریں، بڑی غلطی ہم سے ہو گئی، آپ ہمارے حق میں اللہ کی بارگاہ میں مغفرت کی دعا کی۔ اب جناب یعقوب علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ فوراً دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاتے، یہ نہیں کہتے کہ فلاں، کہا کہ میں تمہارے لیے بعد میں دعا کروں گا، لیکن وہ بعد کا وقت بتاتا ہے کہ جو دعا انہوں نے کی وہ تہجد کا وقت تھا۔ صلوات علی محمد علی محمد۔ یہ وہ وقت ہے جب کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ خود قرآن کہہ رہا ہے سورہ ذاریات کیا ہے؟ کانوا خلیل من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون وباموالهم حق للسائل والمحروم۔
یہ جو مومنین تمہیں جنت میں نظر آ رہے ہیں، یہ متقین جو دکھ رہے ہیں تمہیں جنت میں، تم کو معلوم ہے جب یہ دنیا میں تھے تو کیا کرتے تھے؟ عبادتوں کی وجہ سے راتوں کو کم سوتے تھے. کانوا خلیل من اللہ ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون. اور ان کی سحر، ان کا تہجد کا وقت توبہ استغفار میں بسر ہوتا تھا. وَبِأَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ. ان کا مال مانگنے والے نہیں مانگنے والے عزت دار دونوں کے لیے تھا. تو مطلب کیا بتا رہے ہیں؟ راتوں میں جو جاگتے ہیں، راتوں کا جاگنا آپ کا معمولی نہیں ہے. فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اگر دنیا میں اور آخرت میں بلندی درجہ چاہتا ہے تو لازم بغیر عبادت شب کے ناممکن ہے. اگر آپ رات کی عبادت نہیں کر رہی، ویسے سو جا رہے ہیں، کھائے پڑ گئے، کم از کم احکام یہ ہے کہ سوتے وہ وضو کرے انسان بستر پہ جب جائے. اب مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم کو کسی ڈاکٹر یا حکیم کے پاس جانے کی ضرورت درپیش نہ ہو تو میری ان 4 باتوں میں عمل کرے. سب سے پہلے یہ کہ تم جب کھانا کھاؤ، پہلے فرماتے ہیں سب سے پہلے یہ ہے کہ تم جب کھانا اتنا ہی کھاؤ، بھوک باقی رہے، ہاتھ ہٹا لو. جو بھی کھاؤ چھوٹا نوالا لو، باریک چبا کے کھاؤ. تیسری چیز فرماتے ہیں کہ سونے سے پہلے بیت الخلا کو ہو آؤ. حالانکہ باتیں چھوٹی ہیں لیکن حفظ صحت کے لیے بہت اہم. مولا فرمایا تم کو حکیم اور ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. اب یہ فرمایا کہ رات میں جو سوتے وقت وضو کر کے سوتا ہے اس کا بستر مصلی بن جاتا ہے. اور احکام کیا ہے؟ سوتے وقت اگر تسبیح جناب زہرا پڑھ لیا، اب ذکر کر لیے، کچھ اب نماز شب پڑھ کے سو گئے، دو کچھ نہ صحیح وضو کر کے ایک پاؤ 12 پڑھ لیا یا ایک رکوع پڑھ لیے یا 2 رکعت نماز پڑھ لیا، 8 رکعت نماز پڑھ لیے، اپنی ایک دن کی خزاں نمازیں پڑھ کے سو گئے، وہ عبادت شب میں ہو جائے گا اس کا شمار. تو عبادت شب کا اطلاق ہو جائے گا اس کے اوپر. تو بغیر عبادت شب کے بلندی درجات ناممکن ہے. بولے کسی صورت میں اس کو درجات بلند نہیں ہو سکتے جنت. دوسری چیز صبح اور سحر کا جو وقت ہے وہ توبہ استغفار کا وقت ہے. احکام یہ ہے کہ اگر پوری 11 رکعت نماز نہیں پڑھ سکتے، 8 رکعت پڑھو تہجد، 2 رکعت شفع اور 1 رکعت وتر. چلیے عشاء کے بعد میں کم از کم 2 رکعت نماز بیٹھ کے جو پڑھتے ہیں وہ پڑھ لیجئے. وہ فرماتے ہیں وہ قائم مقام ہے وتر کے. نافل عشاء جو ہے اگر فرض کیجیے اس رات میں اگر اللہ کی بارگاہ میں یاد ہو گئی چلے گئے تو یہ نہیں ہوئے کہ وتر نماز شب نہیں پڑھ کے آیا. کتنی دیر لگتی ہے عشاء کے بعد پڑھنے میں وتر؟ 2 منٹ. وہ بتاتے ہیں وہ قائم مقام ہے وتر کے. اچھا نماز تہجد سے بھی بڑھ کے کوئی نماز کا وقت ہے، کوئی اس کی اہمیت ہے؟ فرمانے صبح کی جو 2 رکعت نماز نافلہ ہے جو نماز صبح سے پہلے پڑھی جاتی ہے، اس نماز کی اہمیت، اس کا ثواب تہجد سے بڑھ کے ہے. صلوات علی محمد علیہ محمد رسول اللہ. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے اکنامیکل ہے. ہم نہیں سمجھ، ہم یہ سمجھ رہے خالی اللہ ہمارے جو ہے صبح اٹھا دے رہا، نماز پڑھا دے رہا. یہ مجھے بتائیے جو فجر سے پہلے کوئی اٹھے تو وہ کتنا اپنی لائف میں کتنا ایڈوانس ہوگا؟ اس کے کام کے پیچھے رہیں گے نہیں، سب سے آگے رہیں گے. اللہ صبح اٹھے گا، جلدی فارغ ہو جائے گا، صحت مند رہے گا، واکنگ کو بھی جائے گا، ورزش بھی کرے گا، ٹائم پہ بھی کھائے گا، اپنا کام بھی کرے گا، پینڈنگ ورک نہیں رہیں گے، ڈیوٹی پہ بھی ٹائم پہ رہے گا، ہر کام میں آگے رہے گا. جو اللہ صبح اٹھنے والا ہوتا ہے وہ ہمیشہ آدمی دوسروں کی بنسبت یا اپنے کام میں ایکوریٹ اور پرفیکٹ اور فاسٹ ہوتا ہے. جو رات میں جاگتا اور دن میں سوتا ہے وہ ناکام آدمی ہوتا ہے. تو اسلام یہ چاہتا ہے، دین یہ چاہتا ہے کہ آپ تمام لوگوں سے ایڈوانس رہیں، تمام لوگوں سے زیادہ آپ ترقی کریں، تمام لوگوں سے زیادہ آپ لوگوں کے آگے رہیں، لوگوں کو لیڈ کریں. یہ نہیں کہ مسلمان ہونے کے ناطے آپ پیچھے رہیں. یہ کب ہو سکتا ہے؟ جبکہ دین کے بتائے ہوئے شریعت کے اعمال پہ انسان عمل کرتا ہے. چلیے ایک مرتبہ جناب جبرائیل حضور کی خدمت میں آئے تو حضور نے کہا کہ جبرائیل کچھ موعظہ بیان کرو. کہا کہ یا رسول اللہ کسی کو دنیا کی زینت دے دیتا ہے، کسی کو آخرت کی زینت دے دیتا ہے، لیکن بس خوش نصیب ہے جن کو دونوں زینتیں دے دیتا ہے. تو بولے وہ دنیاوی زینت کیا ہے جبرائیل؟ تو کہا کہ دنیاوی زینت ہے دولت، عورت اور اولاد. یہ کسی کو دے دیتا ہے انہیں اسی میں مگن ہو جاتا ہے. اور اللہ بعض کو آخرت کی زینت دے دیتا ہے. اب یہاں پہ آخرت کی زینت تشریح ایک ہی بات بتائی، کہا وہ ہے نماز تہجد. کہا یا رسول اللہ بعض کو اللہ دونوں زینتیں دے دیتا ہے،
دنیا بھی زینت بھی دے دیتا ہے، آخرت بھی زینت دے دیتا ہے. لیکن یا رسول اللہ دنیا میں کتنے بھی دن رہی ہے، ایک دن دنیا کو چھوڑنا ضروری ہے. دنیا میں جس سے جتنی چاہے محبت کیجئے، ایک دن مفارقت ضروری ہے. دنیا میں جو چاہے کر لیجئے، اللہ کے پاس حساب دینا ضروری ہے. صلوات علی محمد علی محمد علیہ السلام. یہ فرماتے ہیں کہ وہاں پہ جانے کے بعد چھٹے امام جب بندہ نماز تہجد کے لیے اپنے بستر پر اپنی آنکھوں کو ملتے ہوئے اٹھتا ہے، گرم بستر سے، لطیف بستر سے، نیند سے آنکھیں بند ہوتی رہتی ہیں، خوف خدا دل و دماغ پہ طاری ہوتا ہے، تو پروردگار عالم ملائکہ کو گواہ رکھ کے کہتا ہے کہ اے ملائکہ تم گواہ رہنا، میرا بندہ جو میری یاد میں جو نماز کے لیے اٹھا ہے تم گواہ رہنا، اس کو میں نے بخش دیا. کیونکہ اس کی جو ادا، اس کی جو کیفیت، اس کا جو خوف، جو نماز کے لیے اٹھتا ہے، تو فرمانے بعض انسان دیکھیے نیت پہ بھی اللہ برکت عطا فرماتا ہے. ہم سمجھ رہے ہیں چلیے تہجد پڑھ لیا تو یہ ثواب ملا. حالانکہ یہ خاص طور پہ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ اگر رات میں سوتے وقت اگر بندہ وضو کر لیا، سو گیا، اور خاص طور پہ سورہ کہف کی آخری آیتیں پڑھ بھی لیا کہ میں اٹھوں جلدی، آئکہ میں وہ سورہ کہف کی آخری جو آیت اگر پڑھ لے کے سوئے، کسی صورت میں تہجد کے لیے اٹھے گا. لازم ہے رات میں جلدی سو جائے، دوپہر میں خیر اللہ کرے، رات کا کھانا کم کھائے اگر چاہتا ہے کہ تہجد میں اٹھے. اس کے باوجود بھی وہ تہجد کے لیے الارم رکھا، سب کرا، نہیں اٹھ سکا. تو معصوم فرماتے ہیں اس کی نیت نیک تھی، اخلاص تھا، نیک نیت ہی تھی. اس کے باوجود ساری کوششوں کے باوجود بھی اگر وہ نہیں اٹھ سکا، لیکن پروردگار عالم اس کی نیت کی برکت سے اس کی ہر سانس کو تسبیح شمار کرے گا، رات ساری صدقہ و خیرات دینے کا ثواب دے گا. اس کے نامہ اعمال میں نماز تہجد لکھتی جائے گی. صلوات علی محمد علی محمد. کہ نیت کی جو برکتیں ہیں، نیت کی برکتیں. ایکا میں حج کے لیے گئے، آپ زیارت کے لیے گئے، اب جو کیفیت ہوتی ہے ظاہر کی حج کی، پلٹ کے دیکھے روتے رہتا ہے، چاہے وہ حرم کعبہ ہو، مدینہ ہو، کربلا ہو، نجف ہو. جب دیکھے گا مولا اپنے مولا پھر کب آنا ہو میرا، دیکھتے جائے گا، روتے جائے گا. تو اگر دل میں نیت کر لے مولا اگر زندگی دے دیا پروردگار آئندہ سال پھر زیارت کو آؤں گا، تو فرماتے ہیں اس جو نیک نیت سے دعا کرتا ہے، چاہے آئندہ سال آئے نہ آئے، اس کے نامہ اعمال میں اس زیارت لکھتی جاتی ہے. صلوات علی محمد علی محمد. تو میں بتا رہا تھا ابھی جو مولا ہے جو جوشن کبیر کے فقرات ہیں. پہلا فقرہ، یا من ذکرہ شرف للذاکرین و یا من شکرہ فوز للشاکرین. اے وہ پانے والا جس کا ذکر ہی شرف ہے ذکر کرنے والوں کے لیے، اے وہ پانا ہے وہ ذات جس کا شکر ہی کامیابی ہے شکر ادا کرنے والوں کے لیے. ابھی آپ نے دیکھا سجدے جو مغرب کا میں نے شکر ادا کیا آپ کے سامنے، سجدے شکر. معصوم فرماتے ہیں کہ دیکھو خصوصاً اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری نمازیں قبول ہو، اگر نماز میں کوئی خامی رہ گئی ہے تو اس کو جو تمہاری نوافل ہیں وہ پوری کرتی ہیں. اگر واجب نماز میں غلطی رہ گئی، نوافل پورے کرتے ہیں، نماز کی غلطی کو دور کرتے ہیں. اس سے بھی دور نہیں ہوا تو نماز کے بعد کا سجدہ شکر دور کرتا ہے. اس سجدہ شکر میں اللہ بندے کے قریب ہوتا ہے. اور ایک خاص ذکر مولا نے بتایا ہے، یا اللہ ہو یا ربا ہو یا سیدہ، یا اللہ ہو یا ربا ہو یا سیدہ، یا اللہ ہو یا ربا ہو یا سیدہ. 3 مرتبہ اگر کوئی کہے تو معصوم فرماتے ہیں پروردگار اعظم ندا دیتا ہے، میرے بندے تو مانگ، کیا مانگتا ہے، میں تیرے قریب ہوں. اگر کوئی ایک ہی سانس میں اگر کہے یا رب یا ربا ہو یا سیدہ، یا ربا ہو یا سیدہ، تو چھٹے امام فرمانے پروردگار فرماتا ہے بندے میں نے کہہ دیا میں تیرے نزدیک ہوں، تو مانگ کیا مانگتا ہے میں دینے کے لیے تیار ہوں. کہ سجدے شکر کی منزل کوئی معمولی منزل نہیں ہے. فرماتے ہیں پروردگار چاہتا ہے کہ بندہ مجھ سے کھل کے بیان کرے اس کی کیا حاجت ہے. اور سجدے شکر مغرب میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. کوئی ایسی حاجت آ گئی، پریشانی ہے، مصیبت ہے، بلائیں ہیں، کوئی معاملہ حل نہیں ہو رہا ہے، انتظار کیجئے اول وقت مغرب پڑھیے، اس کے بعد دعا کیجئے. صلوات علی محمد علی محمد. اس کے بعد میں الصلاۃ عمود الدین. موضوع رات کا یہ باتیں 2 کام کی نکلی تھی، 2 فقرات میں نے مولا جوشن کبیر کے بتا دیے. نماز جو ہے تمہارے دین کا ستون ہے. دیکھیے اگر جہاں پہ پلر اگر منقطع کر دیا جائے، منکسر کر دیا جائے،
توڑ دیا جائے، ڈسمینٹل کر دیا جائے، تو وہ عمارت ساری، اس کا ملبہ، اس کی عمارت پوری ڈھیر ہو جائے، وہ عمارت پوری بیٹھ جائے گی۔ تو مطلب کیا ہوا؟ تمہارے دین کی عمارت اس نماز کے پلر پہ ٹھہری ہوئی ہے۔ اگر تم نماز پڑھ رہے ہو تو یہ سمجھو کہ تمہارا دین سلامت ہے۔ مظلوم کربلا کیا فرماتے ہیں؟ ایک مومن کے لیے اور ایک کافر کے درمیان میں جو چیز امتیاز پیدا کرتی ہے وہ نماز ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ ایک صاحب ایمان مسلمان نماز پڑھتا ہے، کافر نماز نہیں پڑھتا۔ دوسری بات پھر کیا فرماتے ہیں؟ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام چلا کہ مولا بے نمازی کو کافر کہا گیا ہے شریعت میں، حالانکہ وہ کافر نہیں جو حقیقت میں کافر ہوتا ہے۔ انسان کافر ہو جاتا ہے کیسا؟ نماز نہیں پڑھنے سے، فرماتے ہیں کفر اس پہ لازم آ جاتا ہے، حالانکہ اس کے ہاتھ کا کھا سکتے ہیں ہم، نجس نہیں ہوتا، لیکن کفر ضرور لاگو ہو گیا۔ فرمانے بے نمازی کو آپ نے کافر کہا ہے، جبکہ بے حیا اور زنا کرنے والے کو شریعت نے کافر نہیں کہا۔ اس کی وجہ چھٹے امام سے سوال دیکھیے آپ، مولا فرماتے ہیں سنو، جو بے حیائی کا کام کرتا ہے وہ شہوت میں ڈوب کے کرتا ہے، لیکن جو نماز نہیں پڑھتا ہے وہ نماز کو سبق سمجھ کے اللہ کو سبق سمجھ کے نماز نہیں پڑھتا ہے، اس لیے کافر۔ یہاں تک بات ہوئی۔ اب اس کے بعد کیا فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر تمہیں کسی کے دین کی گواہی دینے کا موقع ہے تو حضور اکرم کی حدیث ہے، یہ دیکھو کہ کوئی اگر نماز پڑھتا ہے تو تم اس کے دین کی گواہی دو، اگر وہ نماز نہیں پڑھتا ہے یہ تم بول سکتے ہیں بے دین آدمی جب نماز ہی نہیں پڑھتا، اور دوسرے کام وہ روزہ کہاں رہتا، اللہ کے بتائے ہوئے احکام پہ عمل کہاں کرتا، امانت کہاں ہوتی، اس کے بعد وعدہ وفائی کہاں پہ ہے، اس کے بعد سچ اور جھوٹ کا فرق کہاں پہ ہے، جو سب سے اللہ کی جو واجب چیز ہے 700 مرتبہ قرآن میں ذکر ہے نماز کا، ایک دو وقت نہیں ہے، کوئی معمولی ذکر نہیں ہے، 700 مرتبہ قرآن میں نماز کے لیے مسلسل اقیم الصلاۃ واتوا الزکات، اور زکات اور نماز کا ذکر تو 82 مرتبہ ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا، انبیاء کی سیرت آپ دیکھیے، ائمہ اطہار کی دیکھیے، مولا کائنات کو دیکھیے، مظلوم کربلا کو دیکھیے، ہمارے ائمہ کا کیا طریقہ تھا وہ دیکھیے، سید الساجدین کو دیکھیے، ان کی عبادت۔ تو یہ اس کے بعد میں کیا فرماتے ہیں؟ تیسری چیز فرماتے ہیں، تیسری کہ تم دین میں خرابی کی ابتدا پہلے نماز سے کرو گے، اس کی انتہا امانت میں خیانت سے۔ یہ سمجھ جائیے اگر کوئی نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو اس کی دین کی خراب ہونا شروع ہو گیا، اس کے بعد اب دین نہیں رہنے والا ہے، انتہا اس کی کہاں پہنچے گی؟ امانت میں خیانت۔ اب اس کے بعد پھر مولا کائنات کی ایک چھوٹی سی حدیث ہے کہ جہاں پر مولا نے فرمایا اگر کسی میں 3 چیزیں آ جاتی ہیں تو وہ صاحب ایمان باقی نہیں رہتا۔ پہلی چیز کیا ہے کہ فرماتے ہیں کہ اذا صام وصلى، اگر یہ 1000 نمازیں پڑھے روزے رکھے، اذا تمن خان، جب امانت رکھی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے، اذا حدث وكذب، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، واذا وعد فيخلف، اور جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ مولا فرما رہے ہیں یہ صاحب ایمان ہی ہے، منافق۔ چلیے یہاں تک بات آ گئی، 3 باتیں ہو گئی۔ اب اس سے بڑھنے کے بعد اب ائمہ کی سیرت دیکھیے، انبیاء کی دیکھیے، اوصیاء کی دیکھیے، آپ قرآن کا نہج دیکھیے۔ آپ جناب ابراہیم علیہ السلام ہے، اپنے آگ میں ڈالا گیا، اپنے لیے کوئی دعا نہیں کی، جبرائیل آ کے پوچھتے ہیں نبی خدا کچھ مدد ہے تو کہیے، کہا کہ تم سے نہیں، کہا اس سے، اسی سے بیان کروں گا، تو بولے اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جانتا ہے۔ لیکن جب ضعیف ہو گئے، 99 برس کا سین ہو گیا، ہاں دل میں جب بیٹے کی وارث کی خواہش پیدا ہوئی تو سورہ صافات نکال کے دیکھیں، انی ذاہب الی ربی سیہدین رب ہب لی من الصالحین وبشرناہ بغلام حلیم فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی انظرک فانظر ماذا تری یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ۔ پوری آیتیں ہیں اس سلسلے۔ کیا دعا کرتے ہیں میرے پالنے والے؟ اب میں دنیا مانگنے کے لیے تیری طرف آ رہا ہوں، تو میری ہدایت کر، بیٹا دے۔ انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں اب تیری طرف آ رہا ہوں، تو مجھے ایک بیٹا عطا کر۔ فوراً ابراہیم کی دعا قبول ہوئی، وبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے انہیں بڑا نرم دل حلیم بیٹا عطا کیا۔ فلما بلغ معه السعی، جب بیٹا باپ کے ساتھ چلنے کے قابل ہو گیا،
خالہ یا بنی انی اری فی المنام، اے بیٹا میں نے خواب میں دیکھا کہ انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، خالہ بتا تیری کیا رائے ہے؟ خالہ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ صابر، پورا دعا ہے نکال کے دیکھ لیجیے۔ بیٹے نے کہا کہ بابا آپ کو جو حکم ملا ہے آپ بجا لائیے، انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ دعا تو کی یہاں پہ، کب کیا یہ؟ جبکہ بیٹے کی تمنا پیدا ہوئی۔ جب بیٹا پیدا ہو گیا، اب جناب حاجرہ جناب سارہ میں آپس میں دو بیویوں میں نہیں بننے لگی، حکم ہوا کہ جناب حاجرہ کو اور یہ بیٹے کو تمہارے لے جا کے فوراً تم خانہ کعبہ جو غیر آباد ہے وہاں پہ چھوڑ دو۔ سورہ ابراہیم آیت 39 to 41 نکال کے دیکھ لیا۔ جناب ابراہیم حکم ہوا، سیدھا اپنی بیوی اور بچے کو لے کے خانہ کعبہ جو بالکل روئنڈ ہے، کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ، قرآن کی آیت بتا رہی ہے۔ قرآن کی آیت کیا کہہ رہی ہے؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ صلوات اللہ محمد اے میرے پالنے، بہت غور سے سننے کی اور صلوات پڑھے محمد یا شہزادوں کا ذکر ہے، بسران مسلم کا میں رب کے لیے یہ آیتیں بھی لا رہا ہوں، موعظہ بھی ہے، قرآن آیات بھی ہے، تاکہ مجلس میں ایک قرآن کی آیت سننا ہے۔ میں نے بتایا ایک پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرنے سے بہتر ہے کہ قرآن کی آیت سنیں، اس میں موعظہ ہے، عبرت ہے، نصیحت ہے، حکمت ہے، دنیا ہے اس کے اندر، دنیا اور آخرت۔ تو اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے میرے پاس ہے ہمارے رب، ربنا میں نے اپنی بعض ذریت کو تیرے بیت محترم کے پاس میں نے لا کے یہاں پہ آباد کر دیا ہے، جو انتہائی غیر آباد ہے، بنجر ہے، کوئی زندگی کے آثار نہیں ہے، لیکن اے میرے پالنے والے تو انہیں اتنی توفیق دے دے تاکہ تیری نمازیں پڑھتے رہے، لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے، انہیں کثرت سے میوے عطا کر تاکہ تیرا شکر ادا کریں۔ صلوات اللہ محمد علی محمد۔ ترجمے سے بات سمجھ میں نہیں آئی۔ لا کے چھوڑنے کے بعد میں اب دعا کیا کہ بنجر ہے، یہاں تک کہ بتاتے ہیں ایک درخت نہیں ہے، سر چھپانے کے لیے کوئی آسرا نہیں ہے، رہنے کے لیے مکان نہیں ہے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، کھانے کے لیے نہ میوہ ہے، نہ روٹی ہے، نہ کچھ ہے، اور پیغمبر کو حکم ہے کہ بیوی بچے کو چھوڑو اور واپس ہو جاؤ، چھوڑے اور دعا کرے، اور توشے کا انتظام نہیں کرے، سیکیورٹی کا انتظام نہیں کرے، گھر ڈھونڈنے کے لیے نہیں گئے، سایہ نہیں دیکھے، پروٹیکشن نہیں کرے، کسی آدمی کو حفاظت کی نہیں، بیوی اور بچے کو جنگل میں کوئی چھوڑ کے جاتا ہے، لیکن دعا کیا کر کے جا رہے ہیں؟ دعا کتنا بڑا سیف گارڈ ہے آپ دیکھیے۔ اب جانا اس کو ان کو اتنی توفیق دے دے کہ یہ نمازیں پڑھتے رہیں تیری، لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے، انہیں کثرت سے میوے دے تاکہ تیرا شکر ادا کرے۔ یہ میوے وہ میوے نہیں ہے جو آپ ہم کھاتے ہیں، سیب، انگور، فلا فلا، میوے مطلب کہ کثرت سے اولاد دے۔ یا کوئی زندگی کے آثار ہی نہیں ہے، بچیں گے نہ بچیں گے وہ بھی نہیں معلوم ہے، اس کے باوجود دعا ہے۔ اب ہو گیا کیا؟ جب چھوڑ کے گئے، اب بچے کو جناب حاجرہ نے دیکھا، کوئی جھاڑ نہیں ہے، سایہ، اللہ آپ کو زیارت نصیب کرے، جب حج یا عمرے کے لیے آپ جائیں گے آج دیکھیں گے کہ اس کے کوہستان، اس کے پہاڑ، اس کا جو منظر ہے، آپ یقیناً کہیں گے کہ حتمی طور پہ یہ ویسے ہی وقت ہوگا۔ آپ ماں نے دیکھا کہ ایک سوکھا ہوا درخت ہے، ٹہنیاں نکلی ہوئی ہیں، فوراً ایک کپڑا اس درخت کو تان کے بچے کو نیچے لٹا دیا جناب اسماعیل۔ اب لٹا دینے کے بعد میں اب بچہ ہونٹ سوکھے، زبان خشک ہو گئی، کیفیت بچے کی منقلب ہے، اب بچہ مضطرب ہے، اس حالت میں دیکھیے ماں پانی کے لیے دوڑ رہی ہے، صفا پہ جاتی ہے بچے کو دیکھتی ہے، مروہ پہ جاتی ہے بچے کو دیکھتی ہے کہ میرا بچے کا کیا حال ہے، کہ منقلب تو نہیں ہے، کیا کیفیت ہے۔ تو اس کی دوران میں دیکھا کہ بچہ ایڑیاں رگڑ رہا ہے، فوراً دوڑتے ہوئے دیکھا کہ پانی اس تیزی سے نکل رہا ہے کہ جناب ہمارے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اگر ہماری جدہ ماضیہ زم زم نہ کہتی، اس عبرانی زبان میں یہ ہے کہ تھم تھم، رک جا، رک ہے پانی، تو بولے ساری دنیا اس پانی میں غرق ہو جاتی ہے۔ نبی کے پیروں کی رگڑ سے پانی تھا، یہی وجہ تھی جو کربلا میں حسین نے علی اصغر کو اٹھا لیا تھا۔ یہ ہے فلسفہ۔ فوراً آئی، بچے کو اٹھایا، گلے سے لگا لیا، اب پانی نکل گیا۔ چرین پرین وہ دعا کا اثر بتا رہا ہوں، صلوات پڑھیے محمد علیہ۔ چرین پرین وحوش طیور، قافلے جو دور دور تھے آئے، آنے کے بعد کہا بی بی کیا اجازت ہے ہم یہاں پہ بس جائیں؟ دیکھیے دعا کر کے گیا، اثر بتا رہا ہوں، پانی سے بات کہاں پہنچ رہی، دعا سے، نماز سے بات کہاں پہنچ رہی ہے۔ کہا کہ میں نہیں کہتی، جب ابراہیم آئے تو تم ان سے اجازت لینا۔ اب وہاں پہ ترین پرین سب آگے، آبادیاں ہونے لگی، لوگ آگے جو ہے بسنے لگے، اللہ اتنے میوے اتنی برکت دیا وہاں پہ۔ آپ یقین مانیے
ذریت ابراہیم سے بتاتے ہیں 50,000 نبی ہے، کثرت سے میں ہوتا اللہ نے اتنی کثرت اولاد عطا کی نماز کی برکت سے. صلوات اللہ محمد علیہ السلام. ہوگی بات یہاں تک. اور برکتیں آپ دیکھ رہے ہیں آج بھی کیا حال ہے. ساری دنیا کی چنندہ نعمتیں آپ کو ملیں گی خانہ کعبہ میں جدہ، بہترین میوہ ہر نعمت ملے گی. اب جب بیٹا بڑا ہو گیا، سورہ ابراہیم کی 41ویں آیت، اب کیا دعا کرتے ہیں؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اے میرے پالنے والے، تو مجھے اور میری ذریت کو تو نماز کی توفیق کرامت فرما، تو میری دعا کو قبول فرما لے میرے مالک. تو مجھے بخش دے، میرے ماں باپ کو بخش دے، تمام مومنین کو یوم الحساب بخش دے. بچہ جب کچھ نہیں تھا حفاظت کے لیے نماز کی دعا، جب بڑا ہوا تو توفیق کے لیے. کیوں؟ جب آپ کی اولاد نماز کی پابند ہو جائے گی تو الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نہ فحش چیزوں میں اولاد جائے گی نہ بری چیزوں میں جائے گا. صلوات اللہ محمد. اتنا میں آج روکتے ہوئے ربطے مسائل. آج ان شہزادوں کی شہادت کا دن ہے. ارباب کس طرح نے مسلم 7 اور 8 برس کا سن ہے، قید خانے میں ہے. دربان من کو دیکھ کے کہا کہ اے بھائی، کیا تو جناب بلال کے پہچانتا ہے، نام سنا ہے؟ کہا کہ ہاں. کیوں شہزادو؟ وہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ حبش کا رہنے والا تھا، سیاہ فام تھا. کہا کہ ہاں جانتا ہوں، وہ نبی کے. تو نبی کو بھی جانتا ہے؟ کہا ہاں. کیوں بچوں، اس سے مطلب کیا ہے؟ تو کہا کہ تو جانتا ہے محمد مصطفیٰ ہمارے جد ہے. کہا کہ بچوں تم اہل بیت کے گھرانے کے ہو؟ کہا کہ اتنے دن سے تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ 1 سال قید میں گزرا ہے بچوں کا. کیفیت آپ سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا مصیبت تھی. کہا بچوں تم نے کیوں نہیں بتایا مجھے؟ تم اہل بیت کے گھرانے کے بچے ہو. کہا تو جانتا علی مرتضیٰ کو جانتا ہے، جناب فاطمہ زہرا کو جانتا ہے، مظلوم کربلا حسین کو جانتا ہے. کہا مسلم نے عقیل کے بیٹے ہیں ہم. جب کہا کہ بچوں ایسا کرو، چاہے مجھ پہ کچھ بھی مصیبت آئے، تم کو میں آج اس زندان کا دروازہ کھول دیتا ہوں، تم چلے جاؤ. یہاں سے قافلہ جاتا ہے تو فلاں مقام پہ جانا. بچوں کی ناتوانی ذوف، کیونکہ 1 سال سے قید میں چلے پھرے نہیں، پیر اکڑے ہوئے ہیں، تیز چلنے کے قابل بھی نہیں ہے بچے. پہنچنے تک قافلہ نکل گیا، کوفے کے راستوں سے واقف نہیں ہے. اب جب دن نکلنے لگا تو دیکھا ایک درخت نمودا، درخت پہ چڑھ گئے. تو جو حارث تھا اس کی زوجہ بتاتے ہیں پانی لینے کے لیے آئی تو پانی میں 2 بچوں کا، خوبصورت بچوں کا دیکھا. اس کی مثال ایسی تھی کہ پانی میں 2 چاند نظر آئے. تو انتہائی خوبصورت. جب اوپر دیکھی تو کہا کہ بچوں تم کون ہو؟ بچے ڈرے نہیں. کہا کہ مومنہ ہم مسلم کے پسر ہیں، اہل بیت کی چاہنے والی مومنہ. کہا کہ بچوں آؤ، میں اہل بیت کی چاہنے والے، میرے گھر چلو، میں تمہارے انتظام. آئی، بچوں کے کھانے کا انتظام کیا، حجرے میں رکھی. کہا کہ بچوں رات تم ایسے ہی گزارنا، جب صبح ہوگی تو پھر تم چلے جانا. رات کا سماں ہے، بچے کم از کم ان کو کئی زمانے کے بعد بستر نصیب ہوا، کئی زمانے کے بعد حجرہ نصیب ہوا. ایک زمانے کے بعد ماں کی یاد آئی. اگر ماں ہوتی تو ساتھ ہمیں بستر پہ سلاتی، ماں کھلاتی، سکون و چین آرام کا خیال رکھتی. بچے رات میں سوئے، خواب میں دیکھا، ایک بھائی نے دیکھا کہ رسول اکرم کہہ رہے ہیں کہ اے مسلم تمہارے بچے ابھی تک نہیں آئے. تو کہہ رہے کہ یا رسول اللہ میرے بچے آنے ہی والے ہیں. چھوٹے بھائی نے بھی یہی خواب دیکھا. دیکھنے کے بعد جب دونوں بھائی بیدار ہوئے، گلے مل کے رونے لگے. کہا کہ بھائی میں نے یہ خواب دیکھا. چھوٹے نے کہا میں نے بھی یہ خواب دیکھا ہے. تو اس کی تعبیر، بچے اہل بیت کے گھرانے کے بچے ہیں، خواب کی تعبیر خوب جانتے تھے. جب گریا بلند ہوا تو وہ حارث ملعون نے اپنی زوجہ سے پوچھا ارے یہ بچوں کے رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ تو اس نے سمجھانے کی کوشش کی کہ تجھے سے کیا مطلب ہے، کہ ہوں گے کوئی بچے اور ہاں لیکن تجھے کیا مطلب ہے، تو سو جا. کہا کہ نہیں قریب سے آ رہی ہے. میں سارا دن آج مسلم کے بچے قید خانے سے جو ہے چلے گئے ہیں، ڈھونڈ کے آ رہا ہوں، تھک چکا ہوں. مجھے لگتا ہے کہ کہیں قریب میں کوئی بچے ہوں گے. جب دیکھا آواز کے تعاقب میں گیا تو دیکھا کہ حجرے میں 2 بھائی آپس میں گلے مل کے رو رہے ہیں. پوچھنے پہ حالانکہ ظالم ہے، جابر ہے، اس کے باوجود پوچھنے کا انداز بتا رہا ہے کہ دشمن ہے. بچوں نے جھوٹ نہیں کہا،
یہ نہیں کہا کہ ہم مسلم کے بیٹے نے کہا کہ ہم مسلم کے، کہا کہ تم میرے ہی گھر میں چھپے ہو۔ یقین مانیے، بتائیے حجرے سے دالان کا دروازہ کتنا ہوتا ہے، ان بچوں کے ساتھ وہ ظلم ہوا کہ بچوں کے گال زخمی ہو گئے، لاکے ستون سے دونوں بچوں کی ظلموں سے باندھ دیا، سامنے تلوار لٹکا دیا، کہا کہ تم میرے ہی گھر میں چھپے ہو، جب صبح ہوگی تو میں تمہیں قتل کر دوں گا دریا کے کنارے۔ جب صبح ہوئی بچوں کو لے کے چلا، جانے کے بعد بیٹے سے کہا کہ ان بچوں کو ذبح کر، کہا کہ نہیں یہ اہل بیت کے بچے ہیں، غلام سے کہا نہیں، وہ بھی چلا گیا۔ اس کے بعد بیوی آ کے پیروں کو پکڑ کے کہتی ہے کہ اے ظالم، یہ مہمان ہے، شریعت میں مہمانوں کے ساتھ یہ سلوک نہیں کیا جاتا، معصوم بچے ہیں، نبی کے گھرانے کے اہل بیت کے بچے ہیں، ان کے حال پہ رحم کھا، چھوڑ دے۔ نہیں چھوڑا۔ جانے کے بعد میں جب بچوں کو فرات کے کنارے لے گیا، لے جانے کے بعد بچوں کو اب یہ قتل کرنا چاہتا ہے، تو بچوں نے کہا کہ اے شیخ تو ہمیں کیوں قتل کرنا چاہتا ہے، یہ بتا، مال دنیا چاہتا ہے تو چل ہمارے مامو جان کے پاس، کہا کہ تو جتنی دولت چاہتا ہے تجھے دلا دے۔ کہا منظور نہیں، کہا کہ تو یہ کر، ہمیں لے جا کے بازار بردہ فروشہ میں جہاں غلاموں کو بیچا جاتا ہے ہمیں